اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود، ان اعتراضات کے باوجود اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے، تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ مینڈیٹ نہیں ملا، بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دستبردار، کہا بات سے انکار نے پی ٹی آئی کی حکومت بننے کا امکان ختم کر دیا۔ وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، وزارت نہیں لیں گے، زرداری کو صدر ہونا چاہیے۔ 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر دینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر آپ اس کا سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی۔ شہباز شریف کی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو حکومت سازی کی دعوت، صدر نون لیگ کہتے ہیں آزاد ارکان اکثریت دکھا دیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، مجھے کوئی ٹرم نہیں ہے اور نہ چاہیے، صرف پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ The largest money laundering syndicate of پاکستان، جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریف کی فیملی، شریفوں کی فیملی، اس کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی، اور اس وقت اگر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دہانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے۔ وی ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن۔ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ مل کر وفاق پنجاب میں حکومت بنائیں گے، تحریک انصاف کا اعلان، پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوگا، رؤف حسن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے حکومت سازی کے لیے اتحاد کی منظوری دے دی۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے امیدوار ہوں گے، پی ٹی آئی کا فیصلہ، بانی تحریک انصاف کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے سے دو ٹوک انکار، وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہ ہو سکا، غور کے بعد اعلان ہوگا۔ کیا 9 مئی میں ملوث شخص وزیر اعلیٰ کا امیدوار بن سکتا ہے؟ فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے بطور وزیر اعلیٰ نامزد پر سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں 9 مئی جیسے بڑے سانحے میں ملوث کرداروں کو ایسے نوازا جائے گا۔ کے پی میں حکومت سازی کمیشن، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں رابطے تیز، آزاد ارکان کی شمولیت سے قابل ٹی اور عرض طے کرنے پر اتفاق، دونوں جماعتوں نے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ خورشید شاہ کی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی مخالفت، کہا شہباز شریف یا ایاز صادق متبادل امیدوار ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کسی جماعت کے منتخب ممبر کو ساتھ شامل نہیں کرے گی، نون لیگ میں بھی نمبرز کے پیچھے نہ بھاگیں۔ نواز شریف کو جتوانے کے لیے پورے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا، قومی اسمبلی کی 70 سیٹیں چوری کی گئیں، شیر افضل مروت بولے حکومت کے لیے پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، 3 روز میں الیکشن کی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے، یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا، اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا۔ غلط فہمی دور کرنے، بانی پی ٹی آئی کے بغیر حکومت چلے گی نہ جمہوریت، لطیف کھوسا کہتے ہیں ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، ہم بلہ لینے گئے تھے، جہیز کا سامان دے دیا گیا، ہمیں آزاد کہنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔
بانی پی ٹی آئی مقافاتی عمل کا شکار ہوئے تو سوچا شاید سوچ میں تبدیلی آئی. مریم نواز کا ٹویٹر سے وار. کہا بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں پھر وہی جھوٹ الزامات بہتان دہرائے لیکن کچھ لوگ کبھی نہیں سیکھتے. جے یو آئی کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے تبادلہ خیال. موجودہ ملکی صورتحال حکومت سازی سے متعلق ہونے والے رابطوں پر بھی غور. جے یو آئی کا نتائج پر تحفظات کا اظہار. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی جہانگیر خان ترین کی رہائش گاہ آمد. باہمی دلچسپی کے مختلف امور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. عبدالامین خان کا جہانگیر خان ترین کے مستقبل میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. پاکستانی عوام کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ کام کریں گے. امریکہ نے بتایا. ملر کہتے ہیں لوگوں نے اپنی پسند کے حق کا استعمال کیا. بے ضابطگیوں کی آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا. پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یو این سربراہ کا پاکستان کو انتخابات کے بعد درپیش مسائل کے قانونی حل پر زور. انتونیو گوتریس کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. دن بھر مندی کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا مثبت اختتام. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 59,613 کی سطح پر آن پہنچا. اختتام پر 161 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. 100 انڈیکس 61,226 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. نئی حکومت کے قیام سے قبل عوام پر پیٹرول دام گرانے کی تیاری. ڈیزل 7 روپے 50 پیسے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 82 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان. پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا امکان. حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کرے گی. بلوچ طلباء کی عدم بازیابی کا کیس. نگراں وزیر اعظم عدالت طلب. جبری گمشدگیوں کی سزائے موت ہونی چاہیے. جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو 2 بار سزائے موت ملنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک. سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی. رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت کی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. چیف جسٹس. بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا. بشرا بی بی کو بنی گالہ سے جیل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے. استدعا کی گئی. پی پی 49 سیالکوٹ سے کامیاب آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل. رانا فیاض کی شہباز شریف سے ملاقات. نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار. کہا پاکستان اور عوام کے مفاد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. این 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کا درخواست گزار کو ریٹرننگ افسر سے رجوع کرنے کا حکم. نواز شریف کو مبینہ طور پر دھاندلی کے ساتھ جتوایا گیا. درخواست گزار کا موقف. حمزہ شہباز کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کے خلاف درخواست خارج. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. فارم 45 کے مطابق جیت چکا ہوں. مجھے 1100 ووٹوں سے شکست ہوئی. درخواست گزار کا موقف. طارق فضل چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے آزاد امیدوار شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا. 11 فروری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. فارم 45 کے تناظر میں امیدواروں کی موجودگی میں گنتی کروائی جائے. درخواست میں موقف. سندھ ہائی کورٹ نے 40 سے زائد حلقوں کے نتائج کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں.
عدالت کی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بھی ہدایت دی ہے کہ 22 فروری تک تمام درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے NA-70 اور PP-45 کے نتائج روک لیے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختونخوا نے انتخابی عزاداریوں سے متعلق کیس کی سماعت کی اور وکیل درخواست گزار کے دلائل پر دونوں حلقوں کے ریٹرننگ افسران سے رپورٹ طلب کی۔ مالی فراڈ کیس میں فواد چودھری کی ضمانت منظور۔ سول عدالت کے جج ڈاکٹر سہیل نے مالی فراڈ کے کیس سے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فواد چودھری کی ضمانت 1 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض منظور کی۔ عدالت نے حلیم عادل کی مزید مقدمات میں گرفتاری روک دی۔ پہلے بھی عدالت کی اجازت کے بغیر درخواست گزار کے والد کو گرفتار کرنے سے روکا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتوں میں پولیس اور دیگر سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ شہر کو برباد کرنے کے والے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 52 ایکڑ پر محیط کچی آبادی کو ماڈل آبادی بنا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کو کہنا چاہتا ہوں استعفیٰ تب دیا جاتا ہے جب حلف لے لیں۔ اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی۔ رفح پر فضا اور سمندر سے تابڑتوڑ حملوں میں مزید 67 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ تال الہوا اور ریمال سے 100 شہید فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو نجی گفتگو میں گالی دے دی۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ دونوں کے اختلافات ضرور ہیں لیکن دوستی بھی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے گالی کی خبر کی تردید کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر کوششیں جاری ہیں۔ شاہ عبداللہ کا مستقل جنگ بندی پر زور۔ اور PSL 9 کی چمچماتی ٹرافی کی منہ دکھائی۔ تقریب رونمائی میں کپتانوں کی شرکت۔ ٹرافی کو دی اورینٹ ٹرافی کا نام دے دیا گیا۔ ٹرافی خالص چاندی سے بنی اور سفید سونے میں لپٹی ہے۔ 18,000 پتھر بھی جڑے گئے ہیں۔